أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت استخلاف ہے، میں اکثر اپنے خطبات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ آیت استخلاف یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی اور بانی اسلام تھے، ایک نیا دین دنیا میں لائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد ان کے دین کی تمکنت اور استحکام کے لیے ان کی وفات کے بعد ان کے دینوں میں خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے جاری ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میں خلیفے بناؤں گا۔ اللہ بناتا ہے، اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ اللہ الہام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے بندوں کو، اور روح القدس ان کے شامل حال فرما کر اور ان کو کسی مقصد کے لیے کسی مشن دے دیتا ہے، اس کے لیے وہ مامور فرما دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد جو ان کی شریعت میں تابع نبی آتے ہیں، امتی نبی آتے ہیں، ان کے بعد اس قسم کی خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے اللہ تعالیٰ جاری نہیں کیا کرتا۔ ثبوت کے لیے اسی جو آیت ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے کما کے لفظ میں اشارہ فرما دیا کہ آسم سے پہلے حضرت موسیٰ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی، وہ نئی شریعت لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی شریعت کی تمکنت اور استحکام کے لیے آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلفاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ موسوی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں نبی ہو گزرے ہیں۔ ہر نبی کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، لیکن چند نبیوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن نبیوں کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دین موسوی کی تمکنت کے لیے، استحکام کے لیے اللہ نے مبعوث فرمائے تھے، ان کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ ایسے ہی آسم کے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیرے بعد تیری دین کی تمکنت، یعنی دین اسلام کی تمکنت اور استحکام کے لیے تیرے بعد خلفاء مبعوث کروں گا، کھڑے کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسم کے بعد یہ خلفاء راشدین کا سلسلہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا، اور وہ بالکل سچے خلیفے تھے، رشد و ہدایت پر چلنے والے تھے، بلکہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت اعلی منہاج نبوت کے مطابق، یعنی ان کی خلافت اعلی منہاج نبوت کے تحت تھی۔ باقی خلفاء جو ہیں عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں خلفائے راشدین تھے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو خبر دی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہ دین اسلام ہے، قرآن ہے۔ اس میں اللہ کو علم تھا کہ بعد میں لوگ اس میں کمی بیشی کریں گے، میرے کلام کے جو آیات ہیں ان کے معنی بگاڑیں گے، اپنے مقصد کے مطابق ان کو کریں گے۔ تو اس قسم کی بدعتیں جب صاحب شریعت نبی کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اس کے دین میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے جاری فرمایا کرتا ہے۔ خلافت اعلی منہاج نبوت سے مراد ہے کہ وہ خلفاء جن کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرح مامور فرماتا ہے، کھڑے کرتا ہے۔ تو عاصم کے بعد پھر عاصم نے ایک حدیث میں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یہ اللہ سے خبر پا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرما دیا کہ میرے بعد ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میرے دین میں جو بدعتیں خرابیاں پڑیں گی ان کی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے امت میں سے، میری امت میں سے کسی انسان کو ہر صدی کے سر پر مامور فرمایا کرے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے۔ اور پہلی صدی ہجری تو عاصم کی ہے، اور دوسری صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق، عاصم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے، اس تجدید کے لیے مامور فرمایا، اور انہوں نے پھر تجدید کی۔ اور اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں خلیفہ بھی تھے، اور دوسری صدی ہجری کے پہلے مجدد بھی تھے۔ سامعین کرام، جماعتی احمدیہ قبرستان میں یہ کیا ہوتا ہے کہ نام نہاد خلیفہ کو خدا بنا کر بدترین شرک کا یہ مرتکب ہو چکی ہے۔
جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر الٹ کام ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خلیفہ خدا بنا کر، بلکہ یہ بھی ایک لفظ ہیں کہ اصل میں یہ خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا وہ بن چکا ہے. یہ بدترین شرک مرتکب ہو چکے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، جبکہ انتہائی مکروہ اور بدترین قسم کا شرک اس جماعت احمدیہ قبرستان میں جاری ہے. وہ اس کو خدا بنایا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. یہاں پر عبادت جو ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے، اللہ کی بات نہیں ہوتی. یہاں پر نام نہاد جو خلیفہ خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے اور باقی ارباب و اختیار جو ہیں سارے ان کی باتیں ہوتی ہیں. عبادت سے مراد یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے، اللہ کے حکم پر، ہر حکم پر، اللہ کے حکم کو ہر حکم پر بالا سمجھنا چاہیے. لیکن جماعت احمدیہ قبرستان میں بالکل معاملہ الٹا ہے. یہاں پر یہ لوگ خلیفہ جو نام نہاد بنا ہوا ہے، اس کو خدا کہتے ہیں، خلیفہ خدا بناتا ہے جب کوئی خدا بنا ہوا ہے. وہ سارا سسٹم، ارباب و اختیار سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، یہ جو صورت النور کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہاں پر الٹ کام ہوا ہے. اور حوالہ دیتے ہیں اسی آیت استخلاف کا، سورۃ النور کی آیت نمبر 56 پہ، جبکہ معاملہ سارا اس کے الٹ کیا ہوا ہے. یعنی اپنے بدترین شرک کا ارتکاب ہوتا ہے، اپنے نام نہاد خلیفے کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ان کو چاہیے کہ ان کو چاہیے احساس کریں تو اس شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کی بات کریں. اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے 3 انظاری اور فکر انگیز الہامات کا ذکر کیا تھا. وہ اس طرح تھے کہ نمبر 1 بلائے دمشق، اور دوسرا یہ اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی طبع، یزیدی صرف لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اور تیسرا کلیسا کی طاقت کا نسخہ. یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی کتاب اضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 134 تا 139 حاشیہ میں قادیان کو مسیل دمشق قرار دیا ہے. یہ گزشتہ خطبہ جمعہ کا میرا جو ہے موضوع یہی تھا. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ میں نے حوالہ دیا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں. یہاں پر آپ خود پڑھ لیں کہ حضور سامنے قادیان کو مسیل دمشق قرار دیا ہے. لہذا بلائے دمشق کے الہام کو بلائے قادیان کی طرز پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں، کیونکہ بلائے دمشق اور دمشق کو جب قادیان اس کا مسیل ہے تو پھر بلائے قادیان مطلب ایک قسم کا الہام بن گیا. میں آپ سامعین کو کہنا چاہتا ہوں، احمدی اپنے بہنوں بھائیوں کو، جب بھی میں اپنی تقریروں میں، خطبات میں یا مضامین میں بلائے قادیان کا ذکر کروں تو اس سے میری مراد بلائے دمشق کے الہام کی طرف ہوتی ہے. کیونکہ جب بانی جماعت نے، یا جس پر الہام نازل ہوا تھا بلائے دمشق، اس نے یہ تشریح فرما دی کہ یہ جو قادیان ہے یہ بالکل دمشق کا مسیل ہے. اسی طرح کی برائیاں، اسی قسم کے ظلم کرنے والے یزیدی صفت لوگ اس میں پیدا کیے گئے ہیں. بلکہ اخرجا منہ الیزیدیون کا انہوں نے تشریح فرمائی ہے. یعنی اس میں، یعنی قادیان میں یزیدی طبع، یزیدی صفت لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں. یزید کون تھا؟ ظالم، صفاق، ظالم اور بد کردار انسان، پلید تھا. تو یہ یاد رکھنا میرے احمدی بھائیو، جب بھی میں بلائے قادیان کہوں تو اس کی مراد یہ ہوتا ہے کہ میں بلائے دمشق کی بات کر رہا ہوں. گزشتہ خطبات میں سامعین کرام خاکسار نے مرزا بشیر الدین محمود کے 6 فراڈوں یا 6 کذب بیانیوں یا 6 جعل سازیوں کا ذکر کیا ہوا ہے. میں بڑے اختصار کے ساتھ تمہاری یاد دہانی کے لیے ان کا ذکر کر دیتا ہوں. نمبر 1، قدرت ثانیہ کے حوالے سے مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگانے کی جعل سازی یا کذب بیانی یا فراڈ، نمبر 1. نمبر 2، الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب سے متعلقہ فراڈ اور جعل سازی. نمبر 3، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے سلسلہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور فراڈ.
نمبر 4، مجددین کی بعثت کے سلسلہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور فراڈ۔ نمبر 5، باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا کے سلسلہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور قول و فعل میں تضاد، یعنی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی ساری زندگی اس شخص نے لوگوں کو، احمدیوں کو، سادہ احمدیوں کو جو مرزا غلام صاحب کو مانا انہوں نے، ان کی جماعت میں داخل ہو گئے، ان لوگوں کے ساتھ شخص نے دھوکے کیے، فراڈ کیے۔ سٹیج پر بیٹھ کے خلیفہ نام نعوذ باللہ من ذالک، خلیفہ کہاں تھا، یہ غلط آدمی تھا بن کے، اور لوگ پھر وہ اس کے دھوکے کھاتے رہے۔ 6، ماؤد ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم ماؤد کے پیدا ہونے کے سلسلے میں 2 متضاد بیانوں اور رویوں کی دھوکہ دہی۔ اس کے 6 جو فراڈ ہیں، جعل سازیاں ہیں یا کذب بیانیاں ہیں، اس کا میں آج کے خطبہ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ میں آپ کو پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی تمکنت اور استحکام کے لیے خلیفے بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جس کی میں تشریح بھی تھوڑا سی کر چکا ہوں اس خطبہ جمعہ میں بھی، اب فرض کر لیں کہ اگر سورت نور کی آیت نمبر 56 حضرت مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہو جاتی، یا آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ کوئی اس قسم کا الہامی کلام آپ پر نازل فرما دیتا جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اے میرے بندی، میں تیرے بعد بھی، جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری فرمایا تھا یا موسیٰ صاحب کے بعد جاری فرمایا تھا، اس طرح تیرے بعد بھی میں خلافت کا سلسلہ جاری فرماؤں گا۔ اگر فرض کریں اگر ایسا الہام ہو جاتا، یا سورت نور کی آیت 56 ہی مرزا صاحب پر الہام ہو جاتی، تب بھی سامعین کرام یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ مطلب کس بیانیاں کرنے والے جعل ساز فراڈیوں کے ساتھ اس قسم کا دھوکہ دینے والوں بندوں کے ساتھ اس قسم کا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس قسم کے فراڈی لوگ امتوں پر یا جماعتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ اس فارمول پر عمل کرتے ہوئے جماعتوں پر یا امتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ خلیفے بن بیٹھتے ہیں رسولوں کے یا مسیح موت کے، جیسے کہ امویوں نے کیا۔ وہ سارے امیر بھی اب خلیفہ، امیر معاویہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا تھا، یزید پلید بھی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا تھا، وہ سارے وہ خلیفے، اس طرح عباسی بھی خلیفے، عثمانی بھی خلیفے، جبکہ وہ خلیفے نہیں تھے، وہ بادشاہ ملوک تھے۔ تو نام خلافت کا اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ جھک جائیں اور ہمارے اقتدار مذہبی جو ہے اس کے بالمقابل کوئی انسان اس کو چیلنج نہ کرے، کھڑا نہ ہو سکے، اور پھر ظلم زیادتیاں بھی کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قسم کی آیت نور ہی، آیت 56 ہی سورت نور کی نازل ہو جاتی مرزا صاحب پر، تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں نیک اور صالح مومنوں سے، سلیم الفطر لوگوں سے اس قسم کے خلیفے بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، نہ کہ جعل سازوں یا فراڈ کرنے والے، دھوکہ دہی کرنے والے لوگوں کے ساتھ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میں انہیں خلیفہ بناؤں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ یہ میرے خطبے کا آج کا موضوع بھی وہی ہے، وہ سوال نمبر 9 جو ہے، میں نے اکثر وہ پڑھا ہے، آج میں نہیں پڑھتا اس سوال کو۔ اس کا عنوان یہ خطبے کا ہے کہ حکم و حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رسالہ البصیت اور آیت استخلاف کی حقیقت۔ یہ خطبہ جو ہے اس کا حصہ 8 ہے آج، اور سب ٹاپک اس کا یہ ہے کہ آیت استخلاف میں نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، نہ کہ بلائے قادیان اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، جولائی 1908 میں ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے آئندہ زمانے میں پیدا ہونے کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ جب حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے، یعنی جیسے کہ ثناء اللہ امرسری ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے ایک، مطلب کہ
اس نے وہ اعتراض کیے تھے کہ یہ جو الہام ہے مبارک احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہوئے اور وہ وجود تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو اس کی ان کے ان اعتراضوں کا جواب دینے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود نے جولائی 1908 میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو وجود ہے ہم زندہ بھائیوں میں سے نہیں ہے. یہ 5واں لڑکے کی وہ پیشگوئی کا ذکر کرتے ہیں. مرزا غلام صاحب کا مواہب الرحمان جو کتاب ہے اس کا حوالہ دیتی ہیں. حضور نے فرمایا اس میں ببشرنی بخامسن فی ہیں من الاحیان، یعنی مجھے 5ویں لڑکے کی بشارت دی گئی ہے. تو ظاہر ہے حضور صاحب نے تو اس کو لڑکا سمجھا اپنا، جبکہ وہ لڑکا ہے ہی نہیں حضور صاحب کا جسمانی. یہ ذکی غلام ہے جس کے آگے حضور صاحب نے چلہ ہوشیارپور میں جو آپ کو پیشگوئی آپ کو پر نازل ہوئی تھی اس میں آپ نے ذکی غلام کے آگے وہ لڑکا لکھا ہے. تو یہی وہ وجود ہے. 5واں لڑکے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مبارک احمد کے بعد وہ پیدا ہوگا، جبکہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے، آپ کا جسمانی لڑکا تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے وہ جو ڈاکٹر تھا اور ثناء اللہ امسی وغیرہ ان کے دینے کے لیے جواب دینے کے لیے اعتراضوں کا انہوں نے ایک مضمون لکھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو وجود ہے وہ پورے الہام وہی ہیں انہوں نے لکھے جن کا ذکر حضور صاحب نے اپنی رسالوں میں اپنی اشتہاروں میں فرمایا ہوا ہے، اور وہ سارے الہام جو ہیں ذکی غلام کے حوالہ سے ہیں. اور وہی مسیل مبارک احمد، وہی ذکی غلام، اور وہی انا نبشرک کا بے غلام نسمہ یحییٰ مظہر الحق اولئک ان اللہ نزل من السماء. اس کی تفصیل میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں. تو بشیر الدین محمود نے بڑے تقویٰ کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ جواب دیا کہ یہ ہم بھائیوں میں سے تو ہے ہی نہیں ہے وجود. آئندہ زمانے میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں پیدا ہوگا، پوتا ہی بطور پوتا ہی پیدا ہو سکتا ہے یا اور کوئی ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اس وجود کے ساتھ ذکی غلام کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں محمدی مریم سے کیا تھا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. کوئی وعدہ نہیں. میرا چیلنج ہے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفے مولوی سارے دکھا دیں مجھے، جیسا کہ لڑکے کے حوالہ سے اللہ نے محمدی مریم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی 1908 میں تو یہ ان کا موقف تھا کہ آئندہ زمانے میں یہ جو مسلم موعود ہے پیدا ہوگا، ہم زندہ بھائیوں میں سے نہیں ہے. لیکن قیادت پر قبضہ کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں الہامی پیشگوئی مسلم موعود پر بھی قبضہ کر لیا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے جو منظور نظر لوگ تھے یا دوست تھے، احباب تھے اس کے حلقہ احباب میں، وہ چاپلوس ٹائپ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے کہہ دیا کہ میرے متعلق یہ اعلان کر دو کہ مسلم موعود کا ہونے کا یا مظہر قدرت ثانیہ ہونے کا. تو انہوں نے اس قسم کے اعلان تحریری اور تقریری شائع کر دیے، تقریروں میں بھی اور تحریروں میں بھی. اور نیوز نمبر 5 جو الغلام.com پر ہے، آپ اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں. تو جب اس قسم کا یہ اعلان ہونے شروع ہو گئے مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق، تو اس کے بعد پھر جماعت احمدیہ جو تھی لاہور، اس کے بعض اصحاب نے اس پر اعتراض کیا، اور خاص کر خواجہ کمال الدین صاحب جو ہیں وہ قانونی مشیر بھی تھے حضور صاحب کے اور جید صاحب بھی تھے. انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس طرف توجہ دلائی کہ جناب یہ آپ یا تو دعویٰ کر دیں کہ مجھے الہاماً خبر ہوئی ہے کہ میں ہی مسلم موعود ہوں، اس کا حلف اٹھا دیں، یا پھر ان لوگوں کو روکیں جو آپ کو مسلم موعود بناتے پھر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان کا حوالہ بھی پڑھ چکا ہوں، تو وہ ساری باتیں میں کہہ چکا ہوں، لیکن سرسی میں ان کا ذکر اس وقت کر رہا ہوں. لیکن بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس کا پھر یہ جواب دیا خواجہ کمال الدین صاحب کو. یہ غالباً 1916 کی بات ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح جواب دیا کہ پس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ جواب میں لکھتے ہیں اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں غلطی سے محفوظ ہو گیا. بعض لوگ
مجھے وہ مئو سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا، ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ تاریخ احمدیت جلد 9 صفحہ 486 487۔ یہ مطلب کہ میں نے گزشتہ خطبہ جو میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سے بڑی خلاف شریعت بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کرتا، نہ اس کو اللہ بناتا ہے، نہ اس کو الہام کرتا ہے، لوگ اس کے متعلق یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ مسلم موت یا مرض قدرت ثانی۔ تو یہ بڑی سنگین جرم یہ تھا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اس سنگین جرم جو اس کے ساتھی کر رہے تھے اور اسی کی اشیرباد کے ساتھ وہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ یہ خلاف شریعت بات نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، دجل ہے۔ تو انہوں نے مطلب کہ اس سے انکار کر دیا۔ دیکھیں یہ بدنیتی اور بے ایمانی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے یہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بشیر الدین محمود نے قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی مرزا غلام احمد صاحب پر، اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، ملکیت سمجھ لیا۔ حالانکہ سامعین کرام، کسی نبی پر یا کسی امتی نبی پر یا کسی معمول پر جب کوئی ایسی پیشگوئی نازل ہو تو یہ پیشگوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے اس پیشگوئی کا مصداق کسی کو بنانا ہے، لوگوں نے نہیں، بلکہ اس نبی جس پر یہ پیشگوئی نازل ہوتی ہے اس کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرض سے پیشگوئیاں لگائے، اپنے بچوں پر لگائے یا جس پر وہ چاہے، وہ اس کو حق ہی نہیں ہے۔ اس کا اتنا ہے کہ جب اللہ اس کو پر پیشگوئی نازل فرما دے وہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے کہ یہ پیشگوئی اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ اور ایسی مرزا غلام صاحب نے فرمایا۔ ہاں، اجتہادی رنگ میں وہ سمجھتے رہے اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو، کہ شاید میرا لڑکا ہے کوئی، اور پھر جن لڑکوں کے متعلق انہوں نے فرما دیا کہ یہ پسے موت ہیں، اس پیشگوئی کے مصداق ہیں، وہ لڑکے دونوں مطلب کہ بشیر احمد اول اور مبارک احمد دونوں اللہ نے فوت کر لیے۔ انا نبشو کا بے غلام میں نافلہ تنلا کا، یہ نافلہ جو موعود ہے یہ بھی اسی غلام کو، ذکی غلام کو اللہ نے فرمایا ہے، یعنی یہ مسلم موت یہ بطور نافلہ میں تجھے دے رہا ہوں، تیرے مشن کی تکمیل آگے مزید یہ کرے گا۔ تو حضور صاحب نے اپنا گمان کیا بھی شاید نافلہ سے مراد میرا پوتا ہے کوئی، حالانکہ پوتا نہیں مراد تھا، یہ ایکسٹرا انعام کے طور پر اللہ نے اس کو ذکی غلام کو دیا، محمدی مریم کو۔ تو مرزا غلام صاحب نے اپنے پہلے پوتے بشیر الدین محمود احمد کا پہلا لڑکا مرزا نصیر احمد پر یہ اس کو نافلہ موت کی پیشگوئی کو لگا دیا، بھی یہ میرا وہ پوتا ہے۔ اللہ نے اس پوتے کو فوت کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ اس مرزا صاحب کے لڑکوں اور پوتے کو وفات کر کے مرزا صاحب وسلم کو بتا رہا تھا کہ اے میرے بندے، یہ ذکی غلام، یہ مسلم موت، یہ مسیل مبارک احمد، میں جو تو دے رہا ہوں تجھے بطور انعام دے رہا ہوں، تیرے مشن کو آگے وہ بڑھائے گا، مکمل کرے گا، نہ کہ یہ پوتا ہے، نہ کہ یہ کوئی لڑکا ہے۔ تو بہرحال وہ انسان تھے، وہ جتنی ان کو سمجھ فہم ملی الہاموں سے اس کے متعلق وہ اتحاد کرتے رہے، لیکن مرزا غلام صاحب نے ذکی غلام کے حوالے سے یا کوئی بھی الہام زندگی میں اپنا چھپایا نہیں۔ یہی دیانتداری ایک نبی کی، ایک مرسل کی، ایک مامور کی ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں وہ اپنا چھپا کے نہ رکھ لے، انہوں نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ یہی مطلب کہ ان کی صداقت کا نشان ہے۔ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی قوم کے لوگ پھر یا اس کی اولاد پیدا کرتی ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنی غلطیوں کی۔ مرسل مامور امتی نبی ذمہ دار نہیں۔ قیامت کے دن مرزا غلام صاحب کہہ دیں گے، اپنی اولاد کے آگے بھی کہہ دیں گے، سب جماعت کو کہیں گے دیکھو جی میرے الہام میں نے کوئی بھی چھپا نہیں، میں نے اتحاد کیے، وہ اتحاد میرے درست نہیں تھے، اور اللہ نے میری زندگی میں ہی ان اتحادوں کو غلط قرار دے دیا اور جھٹلا دیا تھا کہ یہ میرے اتحاد ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی زندگی میں، اور میں اسی طرح پھر جماعت کو چھوڑ کے اللہ نے اپنے پاس مجھے بلا لیا۔ تو بعد میں میری اولاد کیا کرتی پھری تھی؟ یہ جو سارے دعوے کیے ہیں میرے بیٹے نے، سب جھوٹے دعوے تھے، غلط دعوے تھے، کیونکہ مرزا غلام صاحب پر میرے پر وہ کہیں گے کہ میرے پر ذکی غلام کے حوالے سے نازل ہونے والا الہامی کلام بتا رہا ہے کہ یہ شخص جو ذکی غلام ہے یہ تو میرا روحانی فرزند تھا، میرا جسمانی لڑکا تو تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دینا تھا مجھے، وہ چاہے جسمانی لڑکے کے طور پر دے دیتا، چاہے تو روحانی فرزند کے طور پر دے دیتا، اس کا فیصلہ تھا۔ تو میری اولاد نے جو گناہ کیے ہیں زندگی میں، اس سے بری ذمہ ہوں میں، یہ خود ذمہ دار ہیں اس بات کے، اور پوری جماعت پھر جواب دہ ہوگی۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضل ہوتے ہیں اللہ کے، یہ معمور پر جو نازل ہوتی ہے پیشگوئی، یہ اس کی اولاد کی جگیر یا ملکیت نہیں ہوتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کی برائیوں سے بچیں،
آج خطبہ جمعہ میں سامعین کرام میں فراڈ نمبر بشیر الدین محمود کے فراڈ نمبر 7 کا ذکر کروں گا، یا کذب بیانی یا جعل سازی 7 کی میں ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے سلسلہ میں اس کے بیانوں میں تضاد ہے، یعنی تضاد کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایسے استقلاب میں تو نیک اور صالح لوگوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے لوگوں سے وعدہ نہیں فرمایا جو جھوٹ بولتے پھریں قدم قدم اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنی جماعتوں کے آگے، اپنے لوگوں کے آگے جھوٹ بولیں، کبھی کچھ کہہ دیں، پھر کبھی بعد میں جا کے پھر اسے الٹ کہہ دیں. تو یہ باتیں مطلب کہ شریف لوگوں کا، نیک لوگوں کا، صاحب ایمان لوگوں کا کام نہیں ہوتا. یہ بھٹکے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، نفسانی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پیچھے شیطان چلتا ہے، جو گمراہ ہو جاتے ہیں پھر اور دنیا کماتے ہیں دین کے نام پر، اس کے لوگوں کا کام ہے. آج جو میں ان کا 7واں فراڈ جو ہے اس کا میں ذکر کروں گا. یاد رکھیں سامعین کرام، پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ 1937 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو لکھتے ہیں، میں ان کا بیان پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں: میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا. جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، ان لفظوں پر یہ خلیفہ ثانی کے لفظ ہیں، غور کرنا. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی وہ غور کرتے رہتے تھے نا پیشگوئیوں پر، خاص کر مسلم موعود کی پیشگوئی پر غور کرتے رہتے تھے. آگے کہتے ہیں: جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مستحق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں. ان پیشگوئیوں سے مراد مین الہامی پیشگوئی مسلم موعود ہے. لہٰذا آگے کی لکھتے ہیں: لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے. وہ تو 1937 میں بیٹھے ہیں مسلم موعود بن کے، یہ ان کے الفاظ بتا رہے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں، یہ اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں: تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے. یہ احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی کی کتاب ہے، مصنف ہیں محمد ظفر اللہ خان صاحب، صفحہ 299. چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی یہ کتاب ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، میرے پاس ہے. اس کا صفحہ نمبر 299 پڑھ کر آپ میرے ان الفاظ کی جو میں نے اردو میں ترجمہ کیے ہوئے ہیں ان کی تصدیق کر سکتے ہیں. اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی، اس کے متعلق میں چند باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں یا آپ کو آگے سوال اٹھانا چاہتا ہوں. خلیفہ ثانی صاحب نے عملاً دعویٰ مسلم موعود 1944 میں کیا تھا، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے مذکورہ الفاظ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں نشاندہی کر رہے ہیں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود ان کے اعصاب پر سوار تھی، اور دعویٰ سے پہلے ہی وہ اس پیشگوئی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہی نہیں مسلم موعود، جس پر الہام ہی نازل نہیں فرمایا، تو اس قسم کی بیان دینے کا کسی پیشگوئی متعلق اس کا کیا حق ہے؟ وہ اگر بیان دے رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. جماعت پر قبضہ مینس کہ پیشگوئی مسلم موعود پر بھی قبضہ. اس کے میں ثبوت آپ لوگوں کے آگے دیتا ہوں. پہلا بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ الہامی اس پیشگوئی پر غور و فکر کرتے رہتے تھے. خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ ہمیشہ، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود پر غور و فکر کرتے رہتے تھے. میں آگے آپ کو ان کی الفاظ بتاؤں گا کہ وہ جہاں پر ان باتوں سے مکر جاتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد جو بیان دیتے ہیں ان میں اس بات سے اپنے ان بیانوں سے مکر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی ان پیشگوئی کو پڑھی نہیں. وہ دیکھیں پھر یہ خود فیصلہ کرنا کہ ایک بندہ ایسا خلیفہ ہو سکتا ہے آیات استخلاف کے مطابق. اللہ اس قسم کے جھوٹے بندے کو جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی اپنے بیانوں سے مکر جاتا ہے، تو اس قسم کے بندوں کو یہ لوگ ہم ان کو کیسے نیک کہہ سکتے ہیں؟ یہ سارے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ گمان بھی تھا
کہ اس الہامی پیشگوئی کا مصداق امام مہدی و مسیح مسلم کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ ان کا گمان تھا، وہ گمان کیوں کرتے پھر رہے تھے؟ وہ غلط اس طرح تھا ان کا یہ گمان کہ ذکی غلام یعنی مسیح موعود سے متعلق مبشر الہامی کلام جو ہے یا الہامات وہ جو ہیں وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اس گمان کی تردید نفی کرتے ہیں۔ اور الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہ سارے الہام دیکھ لیں پڑھ کے۔ تو وہ الہام کہتے ہیں، الہام کے میں نہیں کہہ رہا، الہام فرما رہے ہیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے بندے یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے ذکی غلام، یہ مسلم موعود تیرا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1937 میں چودھری ظفر اللہ کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے، جبکہ مسلم موعود کے حوالے سے، جبکہ نیوز نمبر 81 پڑھیں، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائے ہیں، وہ الہام ہے سارے، صفحہ 146 سے 152 تک پڑھ لیں، انوار العلوم جلد 1۔ تو وہاں پہ تو خود ابھی میں نے پہلے بھی بتایا، اب بھی بتاتا ہوں، وہ تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا ذکی غلام یا انا نبشرک بغلام ینزل المنزل المبارک یا مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، اس کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ 5واں لڑکا ہے میرا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، یہ جو 5واں لڑکا ہے یہ وہی ذکی غلام ہے، یہ مسلم موعود ہے۔ تو اس کے متعلق تو وہ 1908 میں بیان دے دیتے ہیں اپنا ریٹرن کہ ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ آئندہ زمانے میں یا میرا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پوتا ہوگا یا آئندہ کو پیدا ہوگا، جبکہ یہ بھی بات غلط تھی کیونکہ اللہ کا ذکی غلام کے ساتھ، محمدی مریم کے ساتھ اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ تو آپ لوگ پھر پڑھ لیں نیوز نمبر 81 میں یہ ان کے الفاظ۔ تیسری بات یہ سامعین کرام کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کو پیشگی مسلم موعود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی یا وہ خواب دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق نہیں سمجھتے تھے تو وہ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ اندازے کیوں لگاتے رہے کہ پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے؟ ان کو کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ یعنی ایک بندہ ہے جس پر اللہ نے الہامی نازل فرمایا، اس کو مصداق ہی نہیں بنایا، وہ جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا 1914 میں، تو اس بندے کو الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو چلا شہرپور میں مرزا غلام صاحب کو نصیب ہوئی تھی، اس کے متعلق یہ اندازے کیوں لگا رہا تھا کہ اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ اس کو جاگیر سمجھ کر انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا 1914 میں۔ یہ سنگین جرم ہے، انہی مجرموں کا تو ذکر ہے پیشگوئی مسلم موعود میں تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے الفاظ سے، یہ اسٹیٹمنٹ ابھی میں نے پڑھی ہے، ان کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دعویٰ سے کرنے سے گھبراتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کہیں غلط دعویٰ کر کے میں الہی گرفت میں نہ آ جاؤں، تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا، کر رہے ہیں ڈرامہ، نہیں اس پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ مسلم موعود ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد حلفاً دعوے انہوں نے پھر کیے، یہ بھی جھوٹ ہے ان کا۔ پہلے یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلفاً دعویٰ کرنے کے بعد پھر انہوں نے حلفاً دعوے کیے، اور پھر اللہ نے 10 سال کے بعد پکڑا، بھی ادھر آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ تم کیا گند ڈالتے پھرتے ہو احمدیت میں، میرے بندے کی احمدیت میں، کیا تم یہ ڈاکو ہو، تم کیا کر رہے ہو تم؟ تو پھر وہ پڑھیں سارے میرے خود بات سنیں کہ 10 مارچ 1954 میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر کیا ہوا، ان کے جھوٹے حلفاً دعووں کا پھر نتیجہ کیا نکلا۔ پانچویں بات یہ کہ ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بطور خلیفہ ثانی جو کارنامے سر انجام دیتے رہے یا جنہیں وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان کارناموں کے پیچھے ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق بن سکیں۔ یہ سارا یہ کام کرتے رہے، اسی لیے بھاگ کے وہ سارے کارنامے کہہ لیں جو، حالانکہ یہ سارا جماعتی ترقی کا معاملہ خلیفہ ثانی کے کھاتے ڈالنا، اس کو مسلم موعود بنانا، یہی سنگین جرم ہے، جبکہ یہ ساری ترقی جماعتی احمدی آج تک بھی اجتماعی ترقی ہے، ہر احمدی کی اس میں دخل ہے، اس کی محنت کا، اس کی تبلیغ کا حق ہے، یہ جو بھی ہیں یہ قربانیاں ہیں لوگوں کی، اجتماعی قربانیوں کے ساتھ جماعتیں امتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پوری لوگوں کی احمدیوں کی قربانیاں، محنتوں کا پھل اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں، یعنی یہ کام کرنے کے لیے وہ دوڑ بھاگ کرتا ہے، کارنامے کرتا ہے، پوری جماعت کے لوگوں کی قربانیوں کا پھل جو ہے وہ اپنے مسلم موعود بننے کے لیے اپنی جھولی میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6
یا چھٹی بات یہ کہ ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ 1937 میں ہی اپنے آپ کو پیشگو مسیح موعود کا مصداق سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے اگرچہ سیاسی رنگ میں ہی صحیح اتنی بات ضرور کہہ دی کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سر انجام دے کر اس پیشگوئی کا مصداق بن جائے۔ میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی ان کا جھوٹ تھا۔ یہ بندہ اتنا شاطر اور حریص تھا، تو یہاں پر تو کہہ رہا نا میں میرے بھائی میرے سے بھی زیادہ کر کے اس پیشگوئی کے مصداق بن جائیں، جبکہ یہ بندہ اتنا ظالم آدمی تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے بھی اتنا حریص تھا، یہ تو اپنے بعد اپنے کسی بھائی کو خلیفہ بننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا بنانے کے لیے کہ میرا بھائی بن جائے، تو یہ کہتا تھا میری اولاد بنے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا حوالہ پڑھا، آپ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اخبار الفضل 30 جولائی 1956 صفحہ 3 پر مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے جانشین یعنی خلیفہ ثالث کے متعلق فرماتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ بھی جھوٹ۔ ان کو کون بناتا ہے؟ جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروائی تھی۔ کس نے مطلب کہ سب جھوٹ دجل ہے، فریب ہے۔ اپنے مجلس انصار سے 40 بندوں اپنے ساتھیوں اپنے جو بھی تھے ان کا ووٹ لے کر خلیفہ ثانی بن گیا تھا۔ یہ آگے لکھتے ہیں کہ جن میں ایک میرے نانا، 2 میرے ماموں، ایک میری والدہ اور ایک میری تائی اور ایک میرے بڑے بھائی بھی شامل تھے۔ سب جھوٹ ہے، بڑے بھائی سلطان نے تو اس کی بیعت ہی نہیں کی۔ آگے لکھتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ آپ سوچیں کہ یہ جو چودھری ظفر اللہ صاحب کو یہ لکھا تھا اس نے کہ جناب میرا بھائی کو زیادہ میرے سے محنت کر کے یا کر کے خدمت کر کے، یہ جو بھی ہے وہ مجھ سے بھی میں پڑھ دیتا ہوں ان کے الفاظ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سر انجام دے کر اس پیشگو کا مصداق بن جائے۔ وہ تو خلیفہ مرزا بشیر پڑھ لیا اس نے، وہ تو کہتا تھا میری اولاد خلیفے، جبکہ یہ بیان دیتا رہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں بھی سمجھتا ہوں، بلکہ قسم کھاتا ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمل یہ ہے اس کا، یعنی اتنی دروغ گوئی، اتنی دھوکہ دہی لوگوں کو، اتنے جھوٹ۔ یہ صرف دنیا کی شہرتیں، دنیا کا اقتدار مذہبی اور دنیا کی حکومت کو پر قبضہ کرنے کے لیے سارے بندہ کرتا رہا۔ یا اس بندے کا کیا خدا سے تعلق تھا؟ اس کے بندے کو الہام ہوا کرتا ہے، اس کے جھوٹے بندوں کو خود خدا کا خوف کرو۔ اچھا، یہ تو میں نے بتا دیا سامعین کرام کہ یہ سب حقائق سامعین کرام بتا رہے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے اس الہامی پیشگو کو اپنی مذہبی جاگیر سمجھا، اور وہ اپنے ان الفاظ میں دراصل افراد جماعت کو یہ پیغام دے رہے تھے یا قائل کر رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی مجھے ہی پیشگو مسیح موعود کا مصداق سمجھنا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ خلیفہ ثانی اور نہ ہی آپ کا کوئی بھائی اس الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے دائرۂ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کو یہ سب قیاس اور اندازے لگانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ وہ تو نہ ان پر کوئی اللہ نے الہام نازل فرمایا، نہ ان کو بتایا کہ تو مسیح موعود ہے وغیرہ وغیرہ۔ اے احمدی بھائیوں سے یہ سب کچھ کیا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ پیشگوئی مسیح موعود نے خلیفہ ثانی کو کافی تذبذب میں ڈال رکھا تھا، اور جو بھی آپ کے مقاصد تھے اور جو بھی آپ کے پروگرام تھے ان کی راہ میں اس الہامی پیشگوئی مسیح موعود کو وہ بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ مقاصد سارے نفسانی تھے ان کے، وہ تھے 1000 سالہ مذہبی اقدار اپنے قابو میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں، اپنی نسل میں رکھنا چاہتے تھے، تو یہ مقاصد تھے اس کے۔ جھوٹا آدمی تھا۔ اس کے بعد میں یہ تو تھی خواب دیکھنے سے پہلے کی مطلب اس کے بیانات، ایک بیان میں نے آج کو پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو خواب دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، میں وہ ان کا ایک بیان پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے، بلکہ ایک ہی جب اس نے 28 جنوری 1944 میں قادیان میں خطبہ جمعہ میں اپنا دعویٰ کیا، یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کے بیان ہوں گے۔ میں پڑھوں گا تو آپ دیکھیں، ٹیلی کریں، دونوں بیانوں کو ملائیں۔ 1937 کا چودھری ظفر اللہ صاحب کو کیا لکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد پھر وہ کیا بیان دیتے ہیں، جب حلف دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی میں آپ غور کرنا، پھر اندازہ لگائیں کہ وہ مسلم ہوتا ہے وہ کیا شاید۔ خواب دیکھنے کے بعد سامعین کرام، یہ جو 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی رات خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں قادیان میں وہ فرماتے ہیں، یہ خواب ان کی ہے نیوز نمبر 82
alghulam.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ان کی تحریری ہے، وہ میں نے آن کی ہوئی ہے، وہ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں اس خطبہ جمعہ میں جب حلفاً وہ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ان پیشگوئیوں سے مراد الہامی پیشگوئی مسلم معاہدہ میں۔ آگے لکھتے ہیں، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الفضل، دیکھیں الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ سامعین کرام آپ دیکھیں، وہ میں نے ابھی ان کا حوالہ پڑھا ہے اور 24 اللہ کو 1937 میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کتابوں سے تقریر کی۔ 1937 میں چودھری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے، یہ آپ خود صفحہ 289 پہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، وہ غور کرتے رہتے تھے۔ میں نے تو ثابت کر دیا ان کے بیانات سے کہ یہ پیشگوئی 1914 سے ہی ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ ہر قیمت پر، ہر صورت اس پیشگوئی کے مصداق بننا چاہتے تھے، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ دعویٰ کرنے کے بغیر ہی میرا کام ہو جائے، لوگ مجھے بنا دیں۔ اور ہر قسم کا مواد انہوں نے 30 سال میں، یعنی 1944 سے پہلے، عام سادہ احمدیوں کے آگے رکھ دیا تاکہ ان کو مرزا بشیر الدین محمود کو پیشگوئی مسلم کا مصداق بنانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ یہاں تک وہ کام کر گیا تھا۔ اچھا، یہ کہتا ہے 1937 میں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے۔ تو جب دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ سامعین کرام، فارسی کا ایک محاورہ ہے، دروغ و را حافظہ ناباشد، یعنی جھوٹا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کہی باتیں بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا کہ میں پہلے کیا بیٹھوں گا۔ دیکھو نا، یہ میرا محاورہ نہیں، یہ فارسی کا ہے، مشہور محاورہ ہے، دروغ و را حافظہ ناباشد۔ یہ بندے کو پتہ نہیں تھا کہ 1937 میں کیا، میں 14 ذوالفقار کو کیا میں لکھا ہے میں نے خط میں، کہ میں تو جتنا غور کیا ان پیشگوئیوں متعلق تو 90% میرے زمانہ خلافت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے دعویٰ کرتے وقت، خواب دیکھنے کے بعد، خواب بھی نفسانی، کہتا ہے کہ مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب خود ٹیلی کر لو کہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، اپنے بیانوں میں تضاد نہیں اس کے، یہ تضاد ہی بتاتا ہے کہ بندہ غلط آدمی تھا، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، سیاسی دعویٰ تھا اس کا، کوئی روحانی دعویٰ نہیں تھا اس کا، اور قبضہ کیا اس نے پیشگوئی مسلم موت پر جھوٹا دعویٰ کر کے، اور پھر اللہ نے اس کے دعوے کے 10 سال بعد جا کے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم موت مطلب کہ پیشگی کے بارے میں، اس دعویٰ کے بارے میں، خاکسار کے دعوے میں تمہیں شک پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسی خطبہ جمعہ میں کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آگے چل کر اسی خطبہ میں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ اب دیکھیں اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں، یعنی یہ باتیں کافی ہیں آپ کے لیے اس حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے، یا اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے کہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ فیک دعویٰ تھا، جھوٹا تھا۔ اس نے دعویٰ سے پہلے جو بیان دیے، دعویٰ کرنے کے بعد وہ سارے بیانوں سے وہ مکر گیا اور بیان دینے شروع کر دیا اس شخص نے۔ یہی اس کی جھوٹے ہونے کی سب سے بڑا قطعی ثبوت ہے۔ وہی دروغ گو
جو محاورہ ہے درو گورا حفظہ ناباشد والی بات ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا میں پہلے کیا کہتا رہا ہوں. تو میں آپ کو تفصیل کیا بتاؤں, یہ جو باتیں ہیں یہی اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ وہ ایک جھوٹا ایک شخص تھا, ایک اس نے دجل کیا, جماعت میں گند ڈالا, اور مرزا غلام حسن کی اس روحانی معاہدہ جو تھی, یہ جو پیش ہوئی مسلم موت سب سے بڑا انعام ہے مرزا غلام حسن کو اللہ نے نصیب کیا تھا محمدی مریم کو. اس سلسلے میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا نواں جو جلسہ سالانہ ہے, میری آخری جو تقریر ہے وہ الغلام.com پر آن ایئر ہو چکی ہے. تو اس کا عنوان بھی یہ ہے کہ امت محمدیہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی حقیقت. تو وہ آپ سنیں, تقریر بھی سنیں. تو یہ اس بندے نے اس پیشگوئی پر قبضہ کیا. بعض اوقات سادہ لوگ کہتے رہتے ہیں, مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جمبا صاحب کا دعویٰ ہے مسیح سے مریم ہونے کا, محمدی مسیح سے ابن مریم ہونے کا, تو وہ جماعت پر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ جماعت کو چھوڑو, خلیفہ ثانی کو چھوڑو. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں خلیفہ ثانی نے تو سارا جرم کیا ہوا ہے. خلیفہ ثانی ہی جھوٹے دعوے کر کے مسلم موت کے اس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی یہاں سن کے اس پر تک قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا. یہی تو جرم ہے اس کا. تو میں ان مجرموں کو کیسے چھوڑ دوں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جماعت کو چھوڑو, عالم اسلام پورا کرو. تو جناب وہ عالم اسلام بھی اپنے وقت پر, ان کو بھی میں خطاب کرتا رہتا ہوں. میں یہ نہیں کہ احمدیوں کو, میرے خطبات احمدیوں کے لیے ہی ہیں, میری تقریریں, میرے مضامین یا میرا جو بھی تحریریں اور تقریریں جو ہیں صرف احمدیوں کے لیے ہیں, ساری دنیا کے لیے ہیں, احمدی مسلمان غیر احمدی مسلمان جو بھی ہیں. لیکن بعض لوگ بڑے بطور خاص ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے خلیفہ ثانی کے متعلق. جب میں کہتا ہوں یہ کاذب انسان تھا, ان کو بڑی یہ بہت ہے ان کے اندر, وہ بڑا دکھ ہوتا ہے ان کو. وہ اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ جمبا صاحب کو چاہیے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی پوری امت انتظار کر رہی ہے ان کو خطاب کرے, فلانا کرے. جناب میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, ان کو میں خطاب کرتا رہتا ہوں. یہ سارا ان کے لیے بھی میری یہ آخری تقریر جو ہے جلسہ سالانہ کی ان کے لیے ہے اور جماعت کے لیے بھی ہے. تو اس شخص نے اتنا جھوٹا آدمی تھا, اتنا مکار فریبی تھا, اس نے مسلم موت کے نام پر دعویٰ کیا. یہ نہیں کہا کہ میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں, شبہ رکھا. جبکہ جو شخص بھی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم آنے والا ہے, امت محمدیہ میں نازل ہونے والا ہے, وہ مسلم موت بھی ہے بقول مرزا غلام حسن. اللہ نے اس کو ذکی غلام فرمایا, مرزا صاحب نے اس کو مسلم موت کا ٹائٹل دیا. اس نے وہ الفاظ اپنے دعوے کے وقت کیے کہ جو غیر الہامی ہیں, مسلم موت. اور اس مسلم موت میں ہی وہ سارے دعوی ہیں, یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے, ذکی غلام مسیح الزمہ ہونے کے, وہ سارے دعوی اس مسلم موت کی پیش گوئی کے دعوے میں موجود ہیں. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب میں اس بندے کو کیسے چھوڑ دوں جو اصل بنیادی مجرم ہے, جس نے دجل کیا, اسلام کی ترقی کا راستہ روکا جس شخص نے اپنے خاندان کی ترقی اور پروجیکشن کے لیے. اس کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سب سے بڑا مجرم بندہ ہے. اس کو میں چھوڑ دوں تو پھر میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے کھڑا کیا ہے؟ وہ مسلمان جو ہیں بیچارے وہ بھٹکے ہوئے ہیں, وہ ایک حیات مسیح کا عقیدہ اختیار کر بیٹھے ہیں. مرزا غلام صاحب نے ان کو بڑا سمجھایا ہوا ہے, ایک صدی پہلے ہی ان کو سمجھا دیا تھا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ میرے دعوے کے بعد میری زندگی میں پوری ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی امید ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے اور ہدایت پا جائیں گے. لیکن وہ شخص جو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش کی یا آنسم کی, اس سلسلے میں جو سب سے بڑا کذب کرنے والا بندہ ہے, مسلم موعود کا دعویٰ کر کے, اس کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے بعد سامعین کرام آپ یاد رکھیں, میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے قبرستانی جو ہے احمدی بہن بھائی بزرگ ہیں سارے, آپ سارے لوگ میرے سے تعلق رکھتے ہیں. میں بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, حضرت مرزا غلام صاحب کی ہم روحانی اولاد ہیں. آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان پڑھ نہیں ہو. اکثر پاکستان میں یہ واویلا ہوتا ہے, مخالف بھی کرتے ہیں کہ اس جماعت کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں. بالکل سچی بات ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. جنگلوں میں میں پیدا ہوں, میں بھی پوسٹ گریجویٹ ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس دنیاوی تعلیم دی ہے. یہ صرف احمدیت کی برکتیں ہیں, مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تقوی اور انصاف سے کام لو, اور میری مخالفت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رد نہ کرو. آخر مرنا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کیا آپ جواب دو گے؟ میری مخالفت کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں صادق ہوں. اے سادہ اور متقی قبرستانی احمدی بھائیوں جو ان پڑھ ہیں بیچارے, میں ان سے بھی میں بات کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر متقی ہیں, سادہ بھی ہیں, لیکن آپ کو 100 سال
اجلاسوں میں الجھائے رکھا اور آپ الجھے رہے. ٹھیک ہے آپ بے قصور ہیں اس لحاظ سے, لیکن آج وہ بندہ مصداق ہے جو پیشگوئی کا, جو مرزا غلام حسن کا روحانی فرزند دلبند گرامی ارجمند ہے, آج تمہیں کھول کھول کر بتا رہا ہے سب کچھ. اب میری باتیں سننے کے بعد, آپ کے مرنے کے بعد, آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ قیامت کے دن کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو اجلاس ہی اٹینڈ کرتے رہے ساری زندگی, اپنی زندگی میں ہم تو اطفال الاحمدیہ, ناصرۃ الاحمدیہ, لجنہ احمدیہ, خدام الاحمدیہ, انصار میں ہم تو ساری زندگی, اے اللہ میاں ہم تو اجلاسوں میں رہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمارا قصور نہیں ہے. اب نہیں کہو گے میرے دعویٰ سننے کے بعد, میری باتیں سننے کے بعد آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن, آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ ان لوگوں نے ان تنظیموں میں جکڑ کر مرزا بشیر الدین محمود نے یہ مسلم موت تھا, یہ تو انتہائی خطرناک آدمی مذہبی دائرہ میں, میرے خیال میں اس سے پہلے کوئی ایسا بندہ خطرناک غلط آدمی مذہبی دنیا میں نہیں آیا. بڑے بڑے فرعون آئے ہیں, ابو جہل ٹائپ ہوئے ہیں, میں کہنا وہ سارے اس سے کم تھے. جو اس نے سنگین جرم کیے اور حملہ کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا کہ بندہ کہ جی میں مسلم موعود ہوں, تو کیسے بنائے گا کسی کو, یہ بات ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو خود ساختہ عقیدہ بنا کر تمہارے دل و دماغوں میں اتارا گیا ہے, اس سے باہر نکلو. اور پھر یہ بھی کہ آپ لوگوں میں بڑی جھوٹ کے لیے عصبیت پیدا کی گئی ہے. یعنی کوئی بھی بندہ مرزا بشیر الدین محمود کے اس سے اختلاف کرتا ہے, یا اس کو غلط کہتا ہے, یا ان نام نہاد خلیفوں کو غلط کہتا ہے, یا اختلاف کرتا ہے, اس کے متعلق تمہارے دل میں آگ ڈال دی گئی ہے, اس کے مقابلہ کرو, اس میں مخالف ہو جاؤ. عصبیت ہے. اور تمہارے جب کوئی اختلاف کرتا ہے, یا مثلا میں کرتا ہوں, تمہارے ہوش و واش میں نہیں رہتے, تم اس عصبیت میں بھڑک اٹھتے ہو, نہیں سوچتے کہ دیکھو عقل سے کام لو, اللہ نے عقل دی ہے ہمیں. عصبیت کو سائڈ پہ رکھو, مرزا غلام حسن کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کے اس بندے کو دیکھو یہ کیا کہتا ہے, اس کے دلائل کیا ہیں. نہیں, عصبیت تمہارے سارے جسم میں ڈال دی گئی ہے. یہی تو دفاع ہے ان کے لوگوں کا جھوٹے عقیدوں کا حوالے سے, جھوٹے عقیدوں کے حوالے سے یہی تو ان کا دفاع ہے. بہرحال میں آپ لوگوں سے کہوں گا, تمہارا رستگار ذکی غلام مسیحاں تمہیں عقیدت کے نشے سے باہر لانے کے لیے دن رات وہ مصروف ہے, جد و جہد کر رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں. دوستو, ایک نظر خدا کے لیے, مرزا غلام صاحب کا یہ شعر ہے, میں آپ لوگوں کو آگے پڑھتا ہوں. دوستو, ایک نظر خدا کے لیے, سید الخلق مصطفیٰ کے لیے. اب میں آپ کو یہ ایک 7واں جو فراڈ تھا اس خطبہ جمعہ میں نے بیان کرنا تھا بشیر الدین محمود احمد کا, وہ تو میں بیان کر چکا ہوں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں ایت استخلاف کے حوالے سے کہ ایت استخلاف میں صالح اور ایماندار مومن اس سے خلیفہ بنانے کا اللہ نے امت محمدیہ میں نے وعدہ فرمایا ہوا ہے. بد نیت, بے ایمان اور مکار جال سازوں اور فراڈیوں سے خلفاء بنانے کا وعدہ نہیں فرمایا گیا. میں آج کے خطبہ جمعہ سمیت 7 فراڈ, جال سازیاں یا کذب بیانیاں بشیر الدین محمود کی یا قول و فعل میں تضاد میں آپ لوگوں کے آگے ثبوت کے ساتھ کھول کے رکھ چکا ہوں. ابھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ بندہ کہاں خلیفہ تھا. وہ تو ایک مکار فریبی اور دجال تھا. دجالی کام جو کرتا ہے وہ دجال ہوتا ہے. اس نے تو احمدیت کی جڑیں کاٹ دیں اور اسلام پر اتنا وار کیا کہ اسلام کی مرزا غلام حسن کے بعد 1914 میں بعد ہی اسلام رک گیا. حالانکہ بڑی دھوم سے مرزا غلام صاحب نے اسلام کی ترقی اور غلبہ جو اشاعت تھی اس کا سلسلہ شروع کیا تھا. 1881 انہوں نے شروع کر دیا, براہین احمد یہ کتاب لکھ کری تو وہ رک گیا. تو آگے بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی, ان کا سلسلہ خاندان مغلیہ کی پروجیکشن کا شروع ہو گیا. مرزا بشیر الدین محمود احمد سے لے کر سامعین کرام مرزا مسرور احمد تک بلائے قادیان کو خاکسار, بد نیت, بے ایمان, مکار, جالساز اور فراڈی ثابت کر چکا ہے. اور کیا تمہیں ابھی بھی اس سازش کے دعویٰ کے سچے ہونے میں کوئی شک ہے, یا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے اور اس سازش کے دعوے کے درمیان سچے اور جھوٹے ہونے کا فرق ابھی بھی تمہیں نہیں علم ہو رہا؟ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو قطعی طور پر دلائل کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کے 7 فراڈ, جال سازیاں, کذب بیانیاں بیان کر کے مکمل طور پر ان کو یہ متعلق ثابت کر چکا ہوں کہ وہ ایت استخلاف
کے مطابق تو ہے ہی نہیں ہے. مرزا غلام صاحب کے بعد ایت اصطلاح کے مطابق خلیفہ بننے کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا، نہ ہو سکتے ہیں. ہاں امت محمدیہ میں یہ تجدیدی سلسلہ جو اللہ نے شروع کیا ہے آسم کی حدیث کے مطابق مجددین کی خلافت جو ہے، یہ خلافت ان کی خلافت یا یہ خلفائے اعلی من نہج نبوت ہے. اسی سلسلے کے 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفہ مرزا غلام صاحب تھے، اور اسی سلسلے کا 14واں جو خلیفہ ہے 15ویں صدی کے سر پر وہ ذکی غلام مسیح الزماں، یعنی یہ آج یہ میرا دعویٰ ہے. تو میں مرزا مسرور احمد سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے خطبہ اپنے جلسہ سالانہ کی تقریر میں بھی یہ کہا ہے، اب بھی میں کہتا ہوں آپ سے دیکھیں کہ یہ میری اور آپ کی کوئی ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ پیشگوئیاں انعام فضل اللہ کے ہیں، اس کی تقسیم اللہ نے کرنی ہے. اگر آپ کے نانا نے یہ سب جعلسازیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، میں ثبوت دے رہا ہوں، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس جھوٹ، اس دجل، اس فریب سے باہر آ جائیں، حق کو مان لیں، سچ کو مانیں اور جھوٹ پر لعنت بھیج دیں. دیکھیں جتنی بھی احمدی ہیں، قبرستانی، یہ جو سارے لوگ ہیں جن کا تم ہیڈ بنے ہوئے ہو، ان سب کی اس عجز کے دعوے پر غور نہ کرنا، انکار کرنا یا نظر انداز کرنے کا سارا گناہ مرزا مسرور احمد صاحب آپ کی گردن پر ہے. کیونکہ محاورہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مقصد یہ ہے کہ آپ جب ہیڈ ہیں تو یہ سارا، یہ جو میرے دعوے پر غور نہ کرنا یا میرے دعوے کو نظر انداز کرنا یا نہ ماننا، قیامت کے دن اس کا گناہ تیری گردن پر ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ادھر آؤ، اللہ پوچھے گا، میں بھی کھڑا ہوں گا وہاں پہ کہ جناب اس شخص نے، عبدالغفار جمبا نے، ہر طریقے سے، ہر رنگ میں تجھ پر اور تیرے ماننے والے جو ساتھی تیرے پیروکار ان پر اتمام حجت نہیں کر دی تھی. کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ بالکل جھوٹا تھا، وہ قطعی غلط دعویٰ تھا، اور اس نے اپنا دعویٰ میرے نام پر کے نام پر آپ لوگوں کے آگے رکھا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور اللہ بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہاں میں نے عبدالغفار کو کھڑا کیا تھا. تو اس وقت پھر مرزا مسرور صاحب وہ کیا کرے گا؟ یہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. مجھ سے بھاگ سکتے ہو، نظر انداز کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، جیسا کہ اپنے مال کے دفاع کے لیے اپنی وہ سارا جو بھی ہے اللہ پر رحم کرے. میں تو کافی ہے آپ کے لیے اتنا ہی کہ آنکھیں کھول لیں. آج جو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اپنی آنکھیں کھول لیں، اور اگر کوئی سوال آپ کا ہے آپ مجھے براہ راست مجھ سے پوچھ لیں، یا اپنے مولویوں کے ذریعے یا اپنے کسی قاصد کے ذریعے مجھ سے پوچھیں. میں آپ کو جواب دوں گا آپ کی ہر بات کا. اور اس کے بعد میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ سے ڈریں. اور یہ کوئی عزت کی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر انسان کو کسی وقت پتہ چل جائے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے جماعت سے، یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یا پورے آپ کے جو پیشہ ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ان غلطیوں کو چھوڑ دینے میں ہی اللہ کی رضا، اللہ کی بخشش آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. سامعین کرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں بڑی دوربین اور دور اندیش ہوتی ہیں. وہ دور تک دیکھتی ہیں، مستقبل میں بھی. یہ مرزا غلام اعظم کو یہ جو چلہ اشار میں جس انسان کی خبر ملی تھی، تو ان کو آخری زندگی میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بندہ اسی طرح مسیح سے اپنے مریم کی طرح بڑی مسکینی اور غربت کی حالت میں ظاہر ہوگا میری جماعت میں. اور پھر وہ انہوں نے نصیحت کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، دیکھو خبردار کہ ٹھوکر نہ کھا جانا. میں ان کا یہ حوالہ پڑھتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے. جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. یہ نصیحت کر گئے ہیں. ان کے آ گیا تھا دل میں یہ چیزیں، ذہن میں، مطلب کہ آئندہ زمانے میں اس کا ابتلا میری جماعت پر آنے والا ہے، کہ وہ بندہ اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ معمولی حالت میں کھڑا کر دے گا. تو یہ میرے لوگ جو ہیں، میرے ماننے والے، اتنی بھٹکی نہ جائیں، ٹھوکر نہ کھا جائیں، جیسے کہ پہلے نبیوں کی امتیں، جیسے کہ پہلے کے نبیوں کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت محمدیہ غلطی لگ گئی، اس کو ٹھوکر کھا گئی بیچاری. تو میرے ماننے والے بھی پیش کی مجھ سے موت کے حوالے سے
یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے جس کی اللہ نے انہوں نے خبر دی تھی، یہ درگاہ خدا مردے بسد آزاد میں آئے، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ بعد میں آئے. تو وہ سمجھ گئے تھے کہیں میرے بعد میری جماعت کے لوگ ہی اس کے حوالے سے ٹھوکر نہ کھا جائیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. میں اپنے جماعت احمدیہ قبرستان کے احمدی بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ. میرا آپ سے سوال ہے، کیا تم بھی راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بننے کے لیے تیار ہو تو کھڑے ہو جاؤ پھر اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اے میرے قبرستانی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا تم اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، کیا تم اس حکم پر عمل کرو گے، کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہو تو پھر کھڑے ہو جاؤ. تیسرا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو. اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم اللہ کے اس حکم کو کہ وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی فرماتا ہے کہ انصاف ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے بھی ڈرو، کیا اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے اور بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے حوالے سے، یہ دونوں دعوی ہیں، ان دونوں دعوی کے حوالے سے کیا تم بھی انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہو اور تقوی اختیار کرنے کو تیار ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. اے میری قبرستانی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ واقعی مسلمان اور احمدی ہو، اگر تم احمدیت اور اسلام کے مرتد نہیں ہو، تو کیا تم میرے اور قبرستانی جماعت احمدیہ کے اختلافات کے سلسلے میں سورۃ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نصیحت پر عمل کرنے کے لیے کیا تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو خاکسار میدان میں کھڑا ہے اور آپ سب کو پکار رہا ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر آپ یقین کر لیں کہ آپ اسلام اور احمدیت کو چھوڑ چکے ہو، اور آپ اسلام اور احمدیت کے مرتد، کوئی بھی نام دے لیں، تکلیف ہوگی آپ لوگوں کی اس بات کی، لیکن میں ثبوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے احکامات کے پھر منکر ہیں اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے. آپ بھی اس عاجز کے دعویٰ اور بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ احمدیت کے ہی مرتد ہیں اور اسلام کے ہی مرتد ہیں. ہاں، وہ غالب کہتا ہے نا، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں فلاں، وہ کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. علاوہ اس کے سامنے کرام میں آخر پہ حضور صاحب کا ایک حوالہ ایک
اقتباس آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں جو اللہ نے تقوی اور انصاف کا حکم فرمایا، اسی حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے. آپ کے فائدہ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازالہ وہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو. اگر ایک بچہ سے اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو. آگے اس میں فرماتے ہیں سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فجتانبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں. جھوٹ بت ہے ایک، اس سے بھی بچو. آگے اس میں فرماتے ہیں جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے، کوئی بھی شے ہے، جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے. یہ سارا مرزا مسعود صاحب جن کو تم خلیفہ کہتے ہو، یہ سب بت ہیں جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے. یہ بدترین شرک ہے. آیت استقلام میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میں خلیفے بھیجوں گا امت محمدیہ میں دین اسلام کی تمکنت کے لیے، استحکام کے لیے، تو پھر ان کے بعد پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی شرک نہیں کریں گے، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آپ اس میں کیا ہو رہا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں؟ سارا عبادت اللہ کی تو کہاں ہے؟ یہ تو خلیفے کی بات ہو رہی ہے، نام یاد خلیفہ، یہ عہدیداروں کی عبادت ہوتی ہے ادھر، اور شرک بدترین. آگے اس میں فرماتے ہیں سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو. چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو. میں حضور صاحب کی اسی تعلیم کو آپ سب کے آگے، اگر تم احمدی ہو، باقی مرزا غلام صاحب کو مانتے ہو، تمہارے دلوں میں مرزا غلام صاحب کی ہدایات کا کوئی اثر ہے اور عزت ہے، تو میں حضور صاحب کے یہ الفاظ آپ کے آگے رکھتا ہوں اور اپنا دعویٰ کے حوالے سے آپ لوگوں کو پکارتا ہوں کہ دیکھیں، اٹھیں. اس عاجز کے دعویٰ ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا ماؤد مجدد صدی 5 دہم یا مسلم ماؤد یا ماؤد مسیح محمدی مسیح عیسی ابن مریم کے حوالے سے، میرے اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جو مسلم ماؤد ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بلاتا ہوں اس وقت کھڑا ہو کر میدان میں کہ آئیں، کہ آپ کے نام نہاد خلیفہ صاحب تو نہیں ادھر آئیں گے، کیونکہ ان کو تو اس میں سمجھتے ہیں نقصان، حالانکہ نقصان نہیں ہے. اللہ اگر مل جائے، اللہ معاف کر دے کسی غلطی کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب کچھ بھی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی مل جائے، بخشش مل جائے، معافی مل جائے، تو وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی نقصان نہیں ہے. اگرچہ سب کچھ دنیا میں چلا جائے انسان کا مادی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کمزور آدمی ہے، وہ نہیں سوچے گا اس بات کو، وہ کہتا ہے کہ میرا سارا کچھ جل جانا. تو میں سمجھتا ہوں جانا نہیں، اصل سے اگر یہ لوگ اس راستے پر چلیں تو ان کو خدا بھی ملے گا، ان کو بخشش بھی ملے گی. لیکن عام سادہ احمدی میرے بہن بھائی جو ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا کیا جاتا ہے. میں آپ کو مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم کی طرف بلا رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، سچ کی گواہی دو، انصاف کرو. آج میں مدعی ہوں، خدا کا نام لے کر میں کھڑا ہوا ہوں. مرزا طاہر بھاگ گیا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ اس طرح یہ مرزا مسعود سے بھی بھاگا ہوا ہے، بگوڑا ہے ایک قسم کا. تو آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کو ان کے پیچھے، بگوڑوں کے پیچھے چلنے کو آپ کو کیا کچھ نہیں ملے گا. 4 دن کی آپ کی دنیا ہے، یہ چلے جائے گی. آپ مرنے کے بعد خدا کے آگے آپ جواب دیں ہوں گے. وہاں پر نہ آپ کا خلیفہ ہے یہ، نہ ارباب و اختیار، کوئی آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہیں پہ کھڑا ہوں گا، اور میری بھی درخواست ہوگا کہ اے یہ لوگ، اے اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ہیں جن کو دن رات میں نے سمجھایا. جتنا میں ان کو سمجھاتا تھا، جیسے کہ حضرت نور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جتنا میں ان کو سمجھاتا ہوں اتنی زیادہ میرے سے دور بھاگتے ہیں. آج میرا بھی یہ حال ہے کہ میں جتنا ان کو سمجھاتا ہوں یہ اتنی زیادہ میرے سے دشمنیاں اور دور مخالفتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں عقل اور سمجھ دے، اور تم اپنی زندگی کا جو ہے مقصد ہے وہ پاؤ اور اللہ کی رضا حاصل کرو، اور تم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. میری یہ بھی دعا ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم ہلاک ہو جو تم پر کوئی عذاب آئے. مجھے آپ کو ہلاک کرنے میں، آپ پر عذاب آنے میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو اسی میں فائدہ ہے
کہ آپ جس سیدھے راستے سے بھٹک گئے آپ اس ہدایت پا جائیں، آپ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ احمدیت کا جو مشن مرزا صاحب کا رک گیا ہے، ایک خاندان کی مغلیہ خاندان کی پروجیکشن شروع ہو گئی ہے، تو وہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا جو مشن تھا وہ اسلامی تھا، وہ آگے ہم لے کر چلیں، اس میں ترقی ہو۔ اور دین اسلام کی فتح اور وعدہ کا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ سب میرے ساتھ ملیں، اکٹھے ہو کر ہم دین اسلام کی اس فتح اور غلبہ کی طرف آگے قدم بڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا نظارہ ضرور دنیا میری اس خاکسر کی زندگی میں ضرور لوگ دیکھیں گے، اور یہ غلبہ علم کے ساتھ ہوگا، نظریات کی جنگ اب ہوگا۔ تو آپ لوگ قدم بڑھائیں، اٹھیں، ڈریں نہیں، اللہ سے ڈریں، اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈریں، ان اپنے قبرستانی ارباب و اختیار سے نہ ڈریں، ان کی کوئی مری ہوئی مکھی کی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ایمان بیچ بیٹھے ہیں، چھوڑیں ان پر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور اس عجز سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو ڈائریکٹ میرے ساتھ سوال کریں، مجھے ملیں، میرے سے بات کریں، تسلی کریں، اس کے بعد حق کو قبول کر لیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنم هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔